اب دوسری ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ کا نام سودا تھا، والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ قبیلہ عامر بن لوئی سے تھی۔ یہ قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کی کنیت ام الاسود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سکران بن عمرو عامری کے نکاح میں تھی۔ سکران ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابتدا ہی میں مسلمان ہوئی۔ ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت بھی دونوں مکے میں رہ کر کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ کفار کا ظلم حد سے بڑھا تو حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں یہ دونوں بھی شریک تھے۔ کئی برس گزرنے پر جب یہ مکہ آئے تو سکران انتقال کر گئے۔ سکران کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح انہی سے کیا، اور یہ ایسے ہوا کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین تھے، اس لیے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کی غمگسار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ایک مونس اور غمگسار ساتھی کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے والد کے پاس گئیں اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ سیدہ خولہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ میرے والد سے بات کر لیں۔ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ سودا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو صحیح کہا ہے، لیکن بہت سے دوسرے مورخین اور علماء کا قول ہے کہ دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے مکمل حالات کتابوں میں زیادہ نہیں ملتے۔ نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ سیدہ سودا اور دوسرے اہل خانہ کو مدینے لے آئیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ سیدہ چونکہ قدرے بھاری بھرکم تھیں، آہستہ چلتی تھیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں مزدلفہ کی طرف پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ سب لوگوں سے پہلے ہی مزدلفہ روانہ ہو گئیں۔ انہیں بھیڑ میں چلنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات بارگاہ رسالت میں بیٹھی تھیں۔ ایسے میں کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات نے اس بات کے ظاہری معنی لیے اور آپس میں ہاتھ ناپنے لگی۔ سب سے بڑا اور لمبا ہاتھ سیدہ سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کا انتقال خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال ہوا۔ آپ کے ہاں آپ کے پہلے خاوند سکران سے ایک فرزند پیدا ہوئے تھے، ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ جنگ جلولہ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ سب سے زیادہ دراز قد اور موٹاپے کی طرف مائل تھی۔
कुतुब अहादीस में आपसे सिर्फ 5 अहादीस रिवायत की गई हैं। इनमें से एक सही बुखारी में भी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की जीती जागती तस्वीर थी। इताअत और फरमाबरदारी तो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर तमाम अज़वाज मुतहरात को मुखातिब करके फरमाया, इस हज के बाद अपने घरों में बैठना। चुनाचे सैयदा सौदा और सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश ने इस हुक्म की निहायत सख्ती से तामील की। सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तो इस फरमान पर इस शिद्दत के साथ अमल किया कि कभी हज पर भी न गई। फरमाया करती थी, मैं हज और उम्रा दोनों कर चुकी हूं और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक घर से न निकलूंगी। सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा हद दर्जे सखी थी। इस सिफ्त में भी आपका खास मकाम है। दिरहम और दीनार से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देती थी। एक मर्तबा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदा की खिदमत में दिरहमों की भरी एक थैली भेजी। लाने वाले से पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने बताया, दिरहम है। फरमाया, खजूरों की तरह अब दिरहम भी थैली में भेजे जाने लगे हैं। ये कहकर तमाम के तमाम तकसीम कर दिए। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग होने के खौफ से अपनी बारी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात को मंजूर फरमा लिया। और अगर किसी औरत को अपने खावन की तरफ से ज्यादती या बेरगबती का अंदेशा हो तो मियां बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी चीज पर सुलह कर लें, और सुलह बेहतर चीज है।